حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین الغر المعمین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات جانتے ہیں کہ ہم آج سورہ اعراف کی جو ہے ان آیات کی جو ہے تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ فضائل محمد و آل محمد میں نازل ہوئی، یعنی کہ کمپلیٹ سورے کی تو ہم نہیں کریں گے، سورہ قرآن کے یعنی کہ ایک حصے کی جس میں فضائل محمد و آل محمد بیان ہوئے ہیں ان کو ہم احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھیں اور سورہ اعراف کی فضیلتوں کو اور اس میں آنے والی شان کی آیتوں کو جو ہے وہ آپ سب جو ہے بیان کریں، سنیں، تاکہ پتہ معلوم ہو سکے کہ مصحف کریم میں جو کام ہوا ہے وہ فضائل محمد و آل محمد کی آیات پر کام ہوا۔ تو میں آج جس سورے کا وہ کروں گی آپ کے سامنے تلاوت کروں گی وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، اللہ مخاطب ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے لوگوں کے اس کے ذریعے آپ ڈرائیں اور ہر مومن کے لیے نصیحت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب اور ایذا کے خوف سے جو ہے دل کو تنگ نہ کریں۔ اب اس میں جو سب سے پہلے حروف مقطعات کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ حروف مقطعات مخصوص حروف ہیں جو کہ پروردگار عالم نے اپنی کچھ سوروں کے شروع میں رکھی ہیں، اور ان کے مطالب کو، ان کی ڈیپتھ کو، ان کے کہا جائے علم کو، کیونکہ ہر نقطے کے اندر بھی 70 حروف کا علم چھپا ہوا ہے، اور ہر جو ہے حرف کے اندر بھی 70 حروف، 70 جو ہے وہ اس کے باطن ہے اور 70 ظاہر ہیں۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کس قدر وسیع ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے اور اس کی کتنی اونچائی ہے۔ ہم اسے 70 میں تو گن سکتے ہیں لیکن احاطہ ہم پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے علم کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ 70 حروف کا علم دیا اس کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر حروف مقطعات کو بھی کوئی درک نہیں کر سکتا سوائے وہ جو کہ وارثان علم ہے، وارثان کتاب اللہ ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے اور کیا اونچائی۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یعنی کہ کل میں نے آپ لوگوں سے بات جب کی تھی تو اس وقت الف لام میم صاد، ظاہر اردو میں ہم سمپلی اسی طرح ہی بات کرتے ہیں، تو اس کے میں بتایا تھا کہ معنی الاخبار کے اندر جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان حروف کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ جو ہے وہ زبردست اور سچا ہے، وہی ہے، یعنی کہ وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی جو ہے وہ اس پہ یقین لانا ضروری ہے، کیونکہ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مومنین کو ڈرائیں تاکہ مومنین جو ہے ان کے دل تنگ نہ ہو ڈرنے سے، اور جو نصیحت اس میں دی گئی ہے، جو کتاب کے اندر نصیحت دی گئی ہے اس پہ وہ عمل کریں۔ تو اسی طرح سے تفسیر عیاشی کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ بنو امیہ کا جو ہے ایک شخص جو کہ زندیق تھا،
وہ آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کے اس نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حروف مقطعات رکھے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ الف لام میم صاد کا کیا مطلب ہے؟ اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اس میں حلال و حرام کیا چیزیں پوشیدہ ہیں جس سے لوگوں کو کچھ نفع ہو سکے؟ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی ایک نقطہ غیر ضروری نہیں ہے. ہر نقطے سے لے کے ہر کاجز سینٹینس اور حروف جو بھی ہیں، جتنا کچھ بھی اس کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ سب اللہ کا کلام ہے. یعنی کہ اللہ اگر گفتگو کرنے پر آئے انسانوں سے تو وہ کلام پاک کے ذریعے سے انسانوں سے گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ اپنا پیغام دیتا ہے انسانوں کو کہ تم جو ہے اپنی زندگی کو، جو تمہیں بھیجا ہے یہاں پہ، جو میں نے تمہیں خلق کیا ہے، پروردگار عالم جو ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ تو وہ ساری چاہت یہ قرآن پاک ہے. اللہ کی چاہت کا نام قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہی اللہ ہم سے تکلم کرتا ہے، ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور اس گفتگو کے ذریعے سے ہی ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہے کہ جو ایک مالک اپنے غلام سے چاہتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے اعمال میں آزاد نہیں ہیں، کچھ حد تک آزاد ہیں اور کچھ حد تک ہم جو ہیں وہ اللہ کی کہا گیا بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی ہمیں حقیقتاً ضرورت بھی ہے، اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ میرا بندہ ہو، اپنی نفس کے اپنی ذات کا غلام نہ ہو، بلکہ وہ میرا بندہ ہو جیسے میں چاہتا ہوں. ہاں حقیقتاً اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہوا ہے، ہم بہت ساری باتوں میں آزاد ہیں، اپنے نفس کے زیر اثر آ جانے پر ہم جو ہے نفس کے غلام بن جاتے ہیں. یعنی کہ انسان کی زندگی غلامی میں ہی پوشیدہ ہے، کبھی نفس کی غلامی ہوتی ہے اور کیا کبھی جو ہے کسی غیر اللہ کی غلامی ہوتی ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری ہی غلامی کو تم اختیار کرو، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہمیں بن کے دکھانا ہے. حقیقتاً ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کوشش کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ تک اپنی راہ کو جو ہے وہ پائیں. تو آ کے کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ زندیق کہ اس میں کیا چیز حلال اور حرام پوشیدہ ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ اس کا مرکز سوچ جو تھی، سوچ کا جو مرکز تھا وہ حلال اور حرام پہ ہی تھا، علم پہ نہیں تھا. اس نے یہی سمجھ لیا کہ علم صرف حلال اور حرام ہے، جبکہ علم کی وسعتوں کو خود پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ خود مکمل علم ہی علم ہے. تو امام علیہ السلام کو بہت شدید جلال آ گیا اور امام نے ارشاد فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، خاموش ہو جا، تو کیا جانتا ہے اس کے متعلق کہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے. اب جیسا شخص تھا، جیسا اس کا ظرف تھا، ویسا امام نے اسے اس کا جواب دیا. یعنی کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ایک شخص کو ایک جواب دیتے ہیں اور دوسرے کو دوسرا جواب دیتے ہیں، جبکہ سوال ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن ہر شخص کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ اس کے ذہنی سوچ اور اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے، کہ وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے حساب سے امام اس کے دل کے حال کو جانتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ اصل سوال کرتے ہوئے الفاظ تو شاید وہی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے، جو دل میں فکر اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ امام بہتر جانتے ہیں، تو امام اس حساب سے جواب دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ شخص جو تھا وہ بنی امیہ کا بہت ہی یعنی کہ ان کے پسند کرتا تھا، ان کے ساتھ تھا. تو تب یہ ہوا کہ امام نے اس کے دل کے حال کو پڑھ لیا، اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جا، وائے ہو تجھ پر کہ تو خاموش ہو جا، کہ الف کا عدد 1 ہے اور لام کے 30 ہیں اور میم کے 40 ہیں اور صاد کے 90 ہیں، سب کا مجموعہ کیا ہوا ہے. اس نے کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھا ہے امام نے کہ ان سب کا مجموعہ کیا ہے. اس نے عرض کی 161. فرمایا جب 161 مہینے تمام ہو جائیں گے تو بنو امیہ کی سلطنت تمام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. راوی کہتا ہے کہ میں بھی وہاں موجود تھا اور میں بھی اس پر غور کرتا رہا کہ جب
61 महीने तमाम हुए, आशूरे का दिन था, तो मसवदा जो है वो कूफे पहुंचा और इसने बनु उमैया की सल्तनत को ख़त्म करके बनु अब्बास की हुकूमत को कायम कर दिया। देखिए उसकी जो सोच थी उस हिसाब से इमाम ने उसको इन अल्फाज के मुतालिक बता दिया, जिसकी तू आज पैरवी कर रहा है, जिसको तू आज समझ रहा है कि बहुत ताकतवर है और तुम हमें हल्का जान रहे हो, हमें समझ रहे हो कि हमारी जो है इज्जत और तौक़ीर उनके सामने कम है, तो ये जान ले कि वो ज़्यादा देर अपनी हुकूमत को नहीं चला सकेंगे। और ये प्रिडिक्शन देखें किस तरह से दुरुस्त साबित हुई है, और होती ही है क्योंकि इमाम जो है वो जानते हैं कि तमाम दुनिया के हालात को जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमा रहा है। दिलजोई कैसे फरमा रहा है कि आप जो है कारहाय रिसालत और पैगाम इलाही जो है लोगों को पहुंचाने में जो मुश्किल और मसाइब हैं, और लोग जो आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, आप इन वजूहात की वजह से अपनी कोशिशों को तर्क न कीजिए। हकीकतन ये आम इंसान के जहन तक पहुंचने वाला जो है सवाल है कि नबी के ज़रिए से हमें बता दिया कि तुम्हें अगर हमारे रास्ते पे चलना होगा, जब तुम चलोगे हमारे रास्ते पर, और अगर नहीं चलना है तुम्हें, तो तुम्हें मसाइब की भी मुसीबतें और तकजीबें अपने ही लोगों की बर्दाश्त करनी होगी, जैसे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि अपने ही लोगों ने उन्हें तहत एक किया, उनके घर बार को लूट लिया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डरे नहीं। यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम यकीन दिला रहा है कि ये सारी परेशानियां कारहाय रिसालत में आप देखेंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हम जब उनकी ज़िंदगी का अहाता करते हैं तो हमें कोई भी दिन ऐसा नहीं मिलता जो कि उनकी ज़िंदगी का पुरसुकून दिन हो या मसाइब न टूटे हों उनके ऊपर। उनके अपनों ने इस्लाम लाने के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद जो है उन मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जगह नाउज़ुबिल्लाह तकसीबें भी की हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं भी दी हैं, चाहे वो ज़हनी ईज़ाएं हों, चाहे वो जिस्मानी ईज़ाएं हों। दोनों तरह की ईज़ाएं लोगों ने दी हैं। और फिर इसी बात को परवरदिगार आलम यकीन दहानी करा रहा है कि आप कोशिश न तर्क करें, और जो मोमिन है उनको आप नसीहत करते रहें। यानी कि एक हिस्सा जो लोगों का होगा वो आपकी तकसीब करता ही रहेगा, आपको जो है वो अजियतें देता ही रहेगा, लेकिन मोमिन जो है वो आपके साथी हैं। मोमिन जो है उनको आप नसीहत करते रहें। यानी कि जो लोग बिगड़ चुके हैं उन्हें आप नसीहत करने की सही भी ना करें, उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वो जब आपको ईज़ा दे सकते हैं तो वो इस नसीहत को कैसे ले सकते हैं, जब नसीहत देने वाले को ही परेशान कर दें तो उससे नसीहत क्या लेंगे। यानी कि उसकी कोई कहा जाए कदर नहीं है, कोई तौक़ीर नहीं है, उसे समझते ही नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो उसको मानते ही नहीं है तो वो किस तरह से जो है ऐसी शख्सियत से जिसको वो मानते नहीं है उससे वो दीन लेंगे। फिर इरशाद हो रहा है कि जो किताब आप पर नाजिल की जा रही है, यानी कि कुरान पाक, इसके पैगाम को आप पहुंचाते रहें। यानी कि ये पैगाम जो है, जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक भेजा है, उसे नबी पे वाजिब कर दिया है कि आप इस पैगाम को मोमिनीन तक पहुंचाते रहें, मोमिनीन को बताते रहें, मोमिनीन की सही करते रहें, मोमिनीन को दुरुस्त करते रहें। और फिर है कि हर ये हुरूफ मुक़त्तियात के मुतालिक हर तफसीर में इसका यही मतलब बयान किया गया। फिर उसके बाद से जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए बंदो, जो कुछ तुम्हारे रब के पास है, तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, उसकी पैरवी करो और खुदा को छोड़कर यारों की पैरवी न करो, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। यहाँ पे फरमा दिया कि इत्तबिउ मा उन्जिला, कि तुम जो है वो जो कुछ तुम पे नाजिल किया गया है
تمہارے رب کی طرف سے، تم اس کی پیروی کرو۔ اب نازل کیا کیا گیا، نازل کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے دل پہ جو ہے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، نہ کہ تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو کہ تمہارے دوست یار ہیں، تمہارے جاننے والے ہیں، جو کہ اس دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس دنیا سے متمسک رہنے والے لوگ ہیں، ان کی پیروی کے پیچھے تم نہ جاؤ، بلکہ تمہیں اگر ہماری نجات چاہتے ہو، اپنے کو گھاٹے سے نکالنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اللہ کا بندہ ثابت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے اس کلام پر، اس کتاب پر، کتاب انزل الیک، کہ جو تم پہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس سے کی پیروی کرو، اس کے بتائے ہوئے پیغام پہ تمہیں چلنا چاہیے، تمہیں چلنا ضروری ہے۔ اگر اس کے پیغام کو تم نے چھوڑ دیا تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جیسے کہ ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ جس کو کوئی بھی شکار کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کو، تو بس ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی پیروی کرنا، جس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا، جن کے قواعد کو اپنانا آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن پاک رہتی دنیا تک ہمارے درمیان قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ کوشش کریں کہ اس کے فضائل کو جانیں، اس کے اندر موجود علم کو جانیں، اور حقیقتاً آج دنیا میں بہت سی قومیں جو ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو لے لیا ہے، قرآن پاک سے متمسک رہنے لگے۔ اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصل میں انسانوں کی کتاب ہے، کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن پہ چلتا ہے، لیکن کیا ہم انسان ہیں یا نہیں، ہم انسان کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے، بلکہ درندوں کی کہا جائے کی کیٹیگری سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں درندہ ہو گیا ہے، میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ درندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درندہ تو مجبوری میں اپنے رزق کے لیے ایسا برتاؤ کرتا ہے، کیونکہ اس کا رزق وہیں سے جڑا ہوا ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ سینس اسے نہیں ہے، اسے یہ پتا ہے کہ مجھے بھوک لگی اور میری غذا یہ ہے۔ اگر اس کے پاس یہ سینس ہو تو آپ بہت سے آج بھی ہم عجائبات دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جانور بھی رحم کھا جاتا ہے، جانور بھی اپنے پیٹ کی بھوک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اچھا چھوٹا سا مختصر بیان ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم سورہ اعراف کی تمام آیتوں کی نہیں بلکہ فضائل محمد و آل محمد میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا ہم احاطہ کر رہے ہیں، اس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ اور کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے جو تفسیر تالیف کی ہے مصحف کریم، آپ سب اس کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں میں قرآن پڑھنے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے اس دنیا میں دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ورتھ وائل ہیں، ایک جو ہے قرآن پاک اور دوسرے محمد و آل محمد، اور پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ دونوں چیزیں رائج ہیں، ان دونوں سے موجود ہیں، تو بس ہمیں چاہیے کہ صرف اس پہ چلنا ہے۔ حقیقتاً رستہ بہت مشکل ہے، اس پہ چلنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کیا یہاں کی آسانی آخرت کی پریشانی سے بہتر ہے؟ کیا یہاں کی جو ہے آسائشیں دنیا آخرت کی جو ہے مصائب سے زیادہ ہیں؟ نہیں، یہاں جو کچھ گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ آنے والا ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم صرف اس بات پہ سوچ رہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہمیں نجات دے دے گا، تو امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جو آپ سے سوال کرنے والے ہیں کہ مجھے تو تم لوگوں نے لے لیا تھا، لیکن میرا دوسرا حصہ کیسے چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اب جو دور چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی معرفت اور مودت بھی اس طرح سے لوگوں میں رائج نہیں ہے کہ مولا سے متمسک رہیں، نہیں، بہت
لوگ دور ہیں، تو میں صرف آپ لوگوں سے چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے یہ کوشش کی ہے، آپ سب بھی اس کو پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کریں اور محمد و آل محمد کے در سے متمسک ہوں۔ میں تو آپ کو صرف اتنا بھی دکھا دوں کہ یہ جو کتاب ہے، اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فضائل محمد و آل محمد لکھا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف آپ دیکھیں معصومین علیہ السلام کے نام بھی رکھے ہوئے نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور عبرت۔ تو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آیات قرآنی موجود ہے اور ساتھ ہی معصومین علیہ السلام کے نام بھی موجود ہیں، اگر آپ لوگ غور کریں۔ یہ آج تک آپ کو کبھی بھی کسی بھی کتاب میں نظر نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کو قرآن کی آیات میں سنیں بھی اور پڑھیں بھی، تاکہ آپ کے ایمان جو ہے وہ اور یقین اور ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ آپ اسلام کو رائج کریں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام سیدہ ربا۔